جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ زمانہ روٹھ جائے چھوٹ جائے، کچھ بھی نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ بدگمانی کرنے والوں کی ایک الگ قطار ہے۔ ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ماحول جم گیا ہے اور ان کو پکا پکایا ہوا ملا ہے۔ ارے نادانوں، سفر کرو تمہیں پتا چلے گا 40 سال کا سفر کیا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص سرکار شاہ میرا، ہماری طاقت، ہماری ہمت۔ ارے کسی قصبے سے، کسی دیہات سے کوئی ایک چھوٹے خاندان کا طالب علم آ کر کے بس گیا ہوتا تو سمجھ میں آتی بات کہ گھر بار کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کی کمی تھی، نکل گیا تھا۔ لیکن یہ اس خاندان سے آیا ہوا شہزادہ ہے جہاں اکابر وقت اپنے تاج جوتیوں میں رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مخدوم اشرف سمنانی کسی چھپے ہوئے شہزادے کا نام نہیں ہے، ہندوستان کی مانگ کا نام ہے۔ مانگ نہ ہو تو کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ محبوب سمنانی، شاہ سمنا، اس آستانے کا یہ شہزادہ سید اشرف، رئیس اشرف۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ان کی فضیلت میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ عام طور پر میری عادت نہیں ہے، لیکن میں حقیقت بولنے کا ہمیشہ عادی ہوں۔ اس کی وجہ بھی ہے۔ ابھی ناظم اجلاس آپ سے کہہ رہے تھے، ناظم اجلاس یہ بات کہہ رہے تھے، یہ کس طرح سے نڈر ہو کر کے یہ بات بولتے ہیں، میری بات نہیں ہے۔ آپ ممبئی چل کر کے دیکھیں، یہ معین المشائخ جس وقت چاہے، جس معاملے پر چاہے کھل کر کے بولتے ہیں۔ یا اگر میں بولتا ہوں، بات صرف اتنی ہے میرے عزیزوں، حق بولنے کے لیے خون صاف ہونا چاہیے اور ماں باپ اچھے ہونے چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص سرکار شاہ میرا، محافظ ناموس رسالت۔ حلال خون ہو اور ماں باپ صحیح نسب کے ہو۔ حق بولنے میں ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی اگر کسی دیہات سے، کسی جگہ سے نکل کر کے آیا ہوا ہوتا، حالات کا مارا ہوا ہوتا اور آ کر کے کسی جنگل میں کوئی گھر بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا تو تم یہ کہتے بنگلہ دیش سے آیا ہے بیچارہ، برما سے آیا ہوا ہے بیچارہ۔ یہ اس آستانے سے آیا ہے جہاں وقت کے بادشاہ بھی اپنی نسبت پر فخر کرتے ہیں۔ شاہ سمنا کا سید رئیس اشرف کو کیا کمی تھی؟ کیا ماں باپ کمزور تھے؟ کیا خاندان کمزور تھا؟ کیا ان کے پاس نسب کی کمی تھی یا دولت کی کمی تھی؟ کچھ نہ ہو کر کے اگر سب چھوڑ کر ایک جنگل میں آ کر آباد ہوتا ہے، یہ آل رسول کی شان ہے، یہ آل رسول کی شان ہے۔ اس لیے میں آپ کو بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے فخر ہے اس بات کے لیے کیونکہ میرے باپ نے بچپن سے ہمیں 3 چیزیں سکھائی ہے جو رسول پاک کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، علموا اولادکم 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھا کر کے جانا۔ نمبر 1، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ نمبر 2، نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اور نمبر 3، قرآن پاک سکھا کر جاؤ۔ ہمیں بچپن سے ہمارے ماں باپ نے یہ تعلیم دی ہے، اسی لیے آپ اس چیز کو محسوس کریں۔ میرے لیے جو سرمایہ آخرت ہے جس کو میں سمجھتا ہوں، یہی وہ منبر ہے جہاں میرے ادھر بھی ادھر بھی وہ سادات بیٹھے ہوتے ہیں جو
करंट से ज्यादा मुझे पावर दिया करते हैं। आज आपको क्या लगता है मेरे बाजुओं में जो ताकत नजर आती है, एक ही वजह है, मेरे बाप ने अहले बैत के कदमों में बैठना सिखाया है, उनका एहतराम सिखाया है, और मुझे इस बात पर नाज है। हजारों कोशिशें कर ली दुनिया ने मुझे झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता फलम जहरा के बच्चों। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लामा मुफ्ती सलमान आसारी, अल्लामा मुफ्ती सलमान आसारी और से सरकार शाहे बिगड़ा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं उन चीटरों से कहना चाहता हूं जो अपनी जमात में बैठकर गद्दारी करते हो, अगर तुम्हें अहले बैत के चेहरों पर भी निफाक है, इनकी मोहब्बत में तुम्हारे अंदर बुग़्ज़ है, तो फिर अपनी आखिरत का सोचो, अपनी आखिरत का सोचो। किसके पास जाओगे, किसके पास जाओगे? आपको पता है उमर इब्न खत्ताब व अमीरुल मोमिनीन, जिसके रौब से कैसर और किसरा कांपते थे, हजारों नहीं लाखों का लश्कर एक नाम से थर्राता था, लेकिन वही वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब जिस वक्त मिंबर पर खड़े होकर मस्जिद नबवी में खिताब कर रहा है, रसूलुल्लाह का बेटा, हम गरीबों का गमगुसार हुसैन आजम तशरीफ लाते हैं, मस्जिद में आकर मिंबर पर देखा और कहा मेरे बाप के मिंबर से उतर जाओ, अपने बाप के मिंबर पर जाओ। ये किसने कहा? हजरत उमर ने नहीं कहा बच्चा कहां से आ गया। हुजूर के इंतकाल के बाद अहले बैत का सिलसिला खत्म हुआ, फौरन वक्त का खलीफा उतर आता है, अमीरुल मोमिनीन मिंबर से नीचे आ गए, घुटने जमीन पर रखा, घुटने जमीन पर रखा और कहा शहजादे आपने बिल्कुल सच कहा, ये मिंबर आपके बाप का है, ये आपके नाना का है, मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं, उमर के पास जो कुछ है वो आपके नाना का है, जो कुछ भी है वो आपके नाना का है। खाते हैं इनके घराने का, भोगते हैं इनके घराने पर। ये न मिजाज फारूकी है न ये मिजाज सिद्दीकी है। आपको मैं बताऊं फिर हजरत उमर ने क्या कहा, अगर शहजादे आप इजाजत दे दें तो मैं मिंबर पर चढ़ूं। उनके सामने बोलने की जसारत किसकी थी? लेकिन रसूलुल्लाह की आल हमारे लिए सरमाया आखिरत है। ये नबी पाक की आल की मोहब्बत ईमान की अलामत है। बेटा उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, आम नहीं है, वो भी सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल है। बाहर किसी मामले में तकरार हो गई इमाम हुसैन के साथ, वो हजरत अली के बेटे, ये हजरत उमर के बेटे। आपको ऐसा लगता हो तो सुनो, हजरत उमर तो खिलाफत पर थे, हजरत अली नहीं थे उस वक्त। हो सकता है छोटी उम्र में कुछ बहस हो गई, बहस होने के बाद ये तकरार हुई तो इमाम हुसैन ने अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के बेटे को सिर्फ इतना कहा, तुम मेरे से क्या बहस कर रहे हो, तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है, तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर के बेटे को ये बात लगी कि कैसे मुझे ये टॉन्ट, कैसे मुझे ये ताना। दौड़ करके आया हजरत उमर के पास, कहा बाबा आज अली के बेटे हुसैन ने क्या कहा पता है? कहा क्या कहा बेटा? कहा हमारी तकरार हो रही थी, इसमें उन्होंने बुला करके मुझसे ये कहा कि तू मुझसे किस बात पर लड़ता है, तेरा बाप तो मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर ने कहा ऐसा कहा उन्होंने, ऐसा कहा? कहा सच कह रहा हूं बाबा, ऐसा ही कहा। कहा बुला ला हुसैन, बुला ला। तलब किया गया, इमाम हुसैन को बुलाया। बेटा हजरत उमर का, हो सकता है उस वक्त उनको ये ख्याल हो कि शायद जज्र तौबीख हो जाए, डांट डपट हो जाए। हजरत उमर आते हैं, कहते हैं
اے حسین ابن علی، یہ میرا بیٹا جو کہہ رہا ہے کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا آپ نے اس کو ایسا کہا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے؟ امام حسین نے کہا ہاں سچ بولتا ہوں۔ ہاں میں نے کہا کہہ کے بتاؤ کیسے کہا، کہہ کے بتاؤ کیسے کہا؟ کہا میں نے ان سے کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام۔ حضرت عمر نے کہا اور ایک بار کہو، پھر کہا اور ایک بار کہو۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کہا اپنے بیٹے کو کیا بہترین تکرار کر کے آیا ہے کہ حسین یہاں گواہی دے رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ اتنا کہہ دے میری زندگی وصول ہے۔ سچ بتا رہا، ڈاکٹر صاحب یہاں آ کر کے ابھی جو لنگر کی کیفیت بتا رہے تھے، اور ان کے پڑھنے سے پہلے میں بھی لنگر کھا کے آیا۔ آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں، شاہ میراں کے سامنے منبر پر بیٹھا ہوں، مجھے آخری وقت تک یہ خیال نہیں ہو رہا تھا کہ میں کس بات پر بات کروں، میں بیان کس چیز پہ کروں۔ میں نے جو کچھ شروع کیا تھا شاید یہ شاہ میراں نے مجھ سے بلوایا۔ اب سنو جو قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی، رب نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کیا یہ آسمان سے نیچے لٹکتی ہے؟ کوئی رسی ہے جس کو پکڑنا ہے؟ مفسرین سے پوچھو، قرآن کی تفسیر کرنے والے کہتے ہیں اللہ کی رسی محمد الرسول اللہ ہے اور ان کی اہل بیت ہے، ان کے اہل بیت کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے۔ سب کے سب مل کر کے اگر اس رسی کو پکڑ لیں، میرے عزیزو، یہ اختلافات، یہ انتشارات، یہ جس قدر آج ہمارے درمیان تفرقات شاید نہیں ہوتے۔ ہمارا مرکز، ہمارا ماوا، ہمارا ملجا ایک ہی ہے۔ اس منبر نے آج لوگوں کو یہ سکھانے کی کوشش کی ہے، تم جس طرح مشرب و سلسلوں میں بٹ کر کے یہ سمجھتے ہو کہ میرا خطہ الگ ہے، اس کا خطہ الگ ہے، میرے عزیزو یہ ایک پورا سلسلہ ہے، 700 سال پرانا سلسلہ، 700 سال پرانا سلسلہ، مگر اس منبر پر بیٹھ کر کے عشق محبت کے نعرے لگوا رہے ہیں۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کی کوئی پبلسٹی ہے، بلکہ یہ بتانا ہے اس لیے کہ اہل بیت ہی یہ جانتے ہیں جو ہمارے نانا کی قدر کرے گا ہم زندگی بھر اس کی قدر کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کا نام، ان کے مسلک کا نام روٹی سیکنے کے لیے لیا جاتا ہے؟ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کا نام، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لیا جاتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لگا تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، ان سے سرکار شاہ میراں۔ مجھے میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ کر کے مصر بھیجے تھے، جانے کے وقت کہا تھا نام کی کوشش مت کرنا، حضور کا کام کرنا، اور انہوں نے یہ شعر پڑھ کر کے کہا تھا، آخری محفل تھی اس وقت، میری طالب علمی کے زمانے کی بات کر رہا، یہ پڑھ کر کے بیان کیا تھا اعلیٰ حضرت کو دیکھنا، انہوں نے خود کہا ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اعلیٰ حضرت اس سکہ رائج الوقت کا نام ہے جس نے ہر دل پر راج کیا، ہر خانقاہ پر راج کیا ہے۔ میرا ایک جملہ میں اکثر مجمعوں میں کہتا ہوں، اکثر تقریروں میں کہتا ہوں، ایک بات سمجھ کر کے چلو شاہ میراں کے عرس میں آنے والوں، میرا ایک فارمولا سننا ہے،
اگر عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، یہ جملہ یاد کرو، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. بس رسول اللہ کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. آج ہماری جو عزت ہے میرے عزیزوں، یہ خانقاہ ہے اشرفیہ اور یہاں خانقاہ ہے شاہ میرا ہے، جن کے سامنے میں کھڑا ہوں. لیکن آپ کو میں بتاؤں، میں اپنی قسمت پر فخر کرتا ہوں. یہی وقت ہوگا، کل کی رات میں ماررہ مطہرہ میں موجود تھا، وہاں سادات کرام کے سامنے عزیزان گرام، یہ اہل بیت اطہار کے ان تمام منبروں کا سفر کرتے کرتے ہمیں ایک پاور ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا وہ مشن سمجھ میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کے دربار کی نوکری کی تھی. میرے آقا کی دربار کی نوکری کا صدقہ اللہ نے انہیں ایسے عطا کیا ہے. میں نے مصر جا کر دیکھا ہے، افریقہ میں دیکھا ہے، امریکہ وغیرہ ہم گئے نہیں، لیکن جانتے ہیں جہاں کہیں اردو بولنے والا ہو، بلکہ میں تو عربی دان لوگوں کو سناؤں. مصر کی سرزمین پر ہر جمعہ ایک جگہ مولود شریف ہوا کرتی تھی، ہم ہندوستانی طلبہ وہاں جاتے تھے. مصر کے رہنے والے استاد ہیں، جب محفل میلاد ختم ہوتی کہتے ہیں ہندوستانی طلبہ کو کھڑے ہو جاؤ، وہ پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جو پڑھو. ہم پڑھتے تھے مگن ہو کر. ایک بار میں نے ان سے پوچھا تھا کہ حضور آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ سلام؟ یہ تو اردو میں لکھا ہوا ہے، اردو بولنے والے ہی پورا نہیں سمجھ پاتے. آج سمجھتے ہیں، کہتے ہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں، عشق کی بولی ہر زمانے میں ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے. عشق میں بولا ہوا وہ کلام ہے، عربی ہو کہ ہندی ہو، دل کو سمجھ میں آنے لگتی ہے. میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں میرے عزیزوں، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اختلافات نظر نہیں آئیں گے، بات ختم ہو جائے گی. آج سے 2 سال قبل ایک کتا یہاں پر ہندوستان میں بھونکتا تھا، خنزیر کا بچہ جب نبی پاک کی شان میں بھونکتا تھا، اس فقیر نے اسے للکارا تھا. میرا نام، میری امیج لوگوں کے سامنے ہے، میں واقعہ تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں. میں اپنی بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں. جس وقت اس خبیث ملعون کو پکارا، آپ کو پتا ہے ہم تو ایک چھوٹے سے علاقے سے اس کو پکارے تھے، لیکن نشانہ سٹیک جا کر لگا، اور اس کے بعد کتا بلبلایا بھی، میدان میں آنے کی بار بار کوشش کرتا رہا، لیکن اب تک وجود نہیں ہے. لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا ہے، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے گزرے ہوں گے، ہر ملک سے، افریقہ سے، آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے، امریکہ سے، ہر جگہ سے لوگوں نے مجھے میسج بھی کیے، خطوط ارسال کیے، وہاں سے رسالے بھیجے اور داد و تحسین کے ساتھ دعائیں دی. لیکن ساتھ ایک بات میں بتا رہا ہوں، ان جماعتوں کے بڑے بڑے لوگ جن سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، ان کے بڑے بڑے امیروں نے بھی لیٹر پیڈ میں لکھ کر کے دیا، کہا مولانا آپ بریلوی ہیں، آپ سے ہمارا اختلاف ہے، لیکن جس نبی پاک کی شان کے لیے آپ کھڑے ہیں، ہم سب چھوڑ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. ہم آپ کے سامنے آج یہ بات کہہ رہے ہیں، اے سنیو، ہم تو دوسروں کو بلا بھی نہیں رہے، ہم تو تمہارے اتحاد کی بات کر رہے ہیں. لیکن اتحاد کا نقطہ ایک ہے، جب تک تم ایک ایک چھوٹے کوٹے کو پکڑے رہو گے، ہر کوئی تمہارے ساتھ الجھتا رہے گا. اس عظیم درخت کو پکڑ لو جس کی جڑیں تحت الثری میں ہے، جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہے، اور وہ محمد رسول اللہ کی ذات. اس نام کو مضبوطی سے پکڑو جس کو اقبال نے کیا بہترین انداز میں بتایا، آبرو ماں زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت آبرو مصطفیٰ کے نام سے. اگر یہ بات پر اتفاق ہو جائے، ساری چیزیں بھول جاؤ، ساری چیزیں بھول جاؤ. میرے عزیزوں، آج مجھے اس بات پر کوئی بھی آپتی نہیں، ذرا برابر بھی جھجک نہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہو کہ ڈرے سہمے اسٹیج پر آئے ہوں گے، یہاں پر بڑے بڑے خانقاہ اشرفیہ کے سادات موجود ہیں، ان سے ہم یہ بات کھل کر کے کہتے ہیں. میرے عزیزوں، ہم ڈرے سہمے اسٹیجوں پر جانے والوں میں سے نہیں ہیں. جہاں جا رہے ہیں کھل کر کے جاتے ہیں، اور یہ بات دیکھ کر کے جاتے ہیں، جہاں میرے نبی کی عظمت بولی جائے گی وہاں ہم اپنی گردنیں جھکا کر جائیں گے.
یہاں پر مشن اعلیٰ حضرت کو ترویج دیا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت کا وہی تو مشن تھا. کیا مشن تھا اعلیٰ حضرت کا جو آپ نے اپنی زندگی بھر دیا ہے؟ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپ ہیں انہی کو سب کا. لو لگی ہے کہ اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا وہ مشن یہاں سے دیا جا رہا ہے. میں یہاں سے ایک مضبوط میسج دینا چاہتا ہوں. ہمارے سارے سلسلے یہ ہماری عظمت کے لیے، ہماری زینت کے لیے، لیکن سارے سلسلوں کی انتہا مدینہ طیبہ ہے. سارے سلسلوں کی انتہا مدینہ طیبہ ہے. تمہارا پیر جتنا بھی بڑا ہو، دیکھنے میں بہت بڑا نہیں دکھتا ہو، لمبا چوڑا جبہ پہنتا ہو، بڑا امامہ بھی پہنتا ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر نبی کا وفادار نہیں تو وہ کتے سے ذلیل ہے. پیر نہیں، وہ کتے سے ذلیل ہے. اور اگر تمہارا پیر پیوند لگے، کپڑے الجھے بھال میں ہے، لیکن اس کے سامنے بیٹھو تو نبی کی یاد آنے لگے، یہ سلسلہ حقہ کی علامت ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا محور ہے، معیار ہے. تم جہاں کہیں جا کر کے آؤ، گھوم کر کے آؤ، اس بات پر تمہیں آج جمع ہونا چاہیے، اس بات پر جمع ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بولو، ہر دل پر راج کرو. آج صدیاں بیت گئی، ایک کلام سب کو یاد ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں 2 سال پہلے کس کتے نے کیا بھونکا حضور کی شان میں، لوگ بھول گئے. ہو سکتا ہے، اور بھولنا بھی چاہیے، یاد رکھنے کی چیز ہی نہیں. آپ کو تو تھوڑا بہت یاد ہوگا، دلی سے بھونکتا تھا، کوئی لکھنؤ سے بھونکتا تھا، نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا. یہ تو تمہارے زمانے کی بات کہہ رہا ہوں. 2 سال میں بھول گئے، لیکن 1400 سال پہلے عاشق رسول نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان بن ثابت رسول اللہ کے صحابی ہیں، حضور کو دیکھ کر کہا تھا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں. یہ کلام آج بھی گونجتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے. پتا یہ چلا نبی کی عظمت بولنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور بھونکنے والا موسم کے کیڑوں کی طرح غائب ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کون سی زندگی چاہیے؟ دیکھ لو آپ کے سامنے مثالیں، اس لیے میں ذکر کرتا ہوں، ورنہ میں اپنے یہ مقدس اسٹیج غلیظ لوگوں کے ذکر سے ناپاک بھی نہیں کرنا چاہتا، کسی کے نام لے کر کے، ورنہ ڈر کی بات نہیں، ڈر سے نہیں. آپ کو پتا ہے ایک رافضی کتا دین بدل کر نکلا تھا لکھنؤ سے، دھرم پریورتن اور میڈیا کی سرخیاں بٹورنے کے لیے ہاٹ کرسی پر جا کر بیٹھ کر، یہ سب پروپیگنڈا ہے. ان کو یہ لگتا تھا کہ کھلبلی مچ جائے گی 30 کروڑ مسلمانوں. اور ایک بڑا آدمی دین چھوڑ کر چلا گیا، مسلمانوں سے ہٹ کر کے دوسرے دھرم میں چلا گیا، نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا، سب چھوٹ گیا. اور گیا 6 مہینے تک دھوتیوں کے نیچے ان کا فضلہ چاٹتا رہا، اور اس کے بعد پتا چلا کہ پجاریوں نے کک مار کر نکال دیا، ختم ہو گیا. 6 مہینے کے بعد آ کر ایک گوفے میں بیٹھ کر ویڈیو بنانے لگا، مکھیہ منتری جی، پردھان منتری جی، میرے جان کو بچا لو. 6 مہینے میں ہی تمہارا یہ حشر ہو گیا. دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا تھا یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. بس یہ دولت تمہارے اندر آ جائے، جب منبروں کے قریب ہو جاؤ، جب کبھی مساجد یا خانقاہوں کے قریب ہو جاؤ. اولیاء کاملین کا ادب اپنی جگہ پر، وہ اصل نہیں ہے، اصل وہ رسول اللہ کی ذات. مولانا روم فرماتے ہیں
मौलाना जलालुद्दीन रूमी औलिया के बारे में कहते हैं कि कुछ लोग ये समझ बैठते हैं कि औलिया हमारे पीराने इज़ाम, मेरे अजीजों, ये जरिया है नबी तक पहुंचाने का। और अगर कोई पीर तुमको रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंचा रहा है तो फिर वो 2 नंबर वाला है। वो हुजूर की अजमत नहीं बताता, हुजूर तक नहीं ले जाता, वो 2 नंबर का है, झूठा है। मौलाना रोम फरमाते हैं शीशे पर कभी दिन के वक्त सूरज की रोशनी पड़ती है और शीशे को तुम जिधर घुमाओ सामने भी रोशनी पड़ती है। बचपन में हम करते थे, छोटा सा शीशा लेते, सूरज को दिखाते और उस पर रोशनी आती है, जिधर भी करो इधर उधर रोशनी जाती रहती है। मौलाना जलालुद्दीन फरमाते हैं वो जो जमीन पर इधर उधर रोशनी घूम रही है वो शीशे की रोशनी नहीं है, धोखा मत खाना, ये सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी जो शीशे पर पड़ी और ये शीशा जिधर घूमा उधर रोशनी। इसलिए याद रखना, पूरी जमीन पर जितने औलिया कामिलीन हैं ये शीशे के मानिंद है, इनके दिलों पर जो रोशनी पड़ती है वो मदीना तैयबा गुंबद खजरा से आती है और ये फिर जिस तरफ जाते हैं उस तरफ रोशनियां होती है। लेकिन साथ में तुम्हें ये याद रखना कि ये रोशनियां असल नहीं, इनके कल्ब पर जो रोशनी पड़ रही है वो गुंबद खजरा से आ रही है। बस वो असल चीज को मजबूती से पकड़ो। कुरान यही कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। आप रूह माज़ना में मुस्तफास, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी बखार में। सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, सवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल ने कितने अच्छे अंदाज में ये मैसेज दिया था। आपको एक बात मैं बताऊं, पेट में दर्द हो रहा है और आपको पता है किसी को भी अल्लाह ना करे कैंसर है, लेकिन फिर भी वो छुपाते हुए ये कह रहा नहीं गैस हुआ है, हाँ एसिडिटी हुई है, चूरन खाए घूम रहा है। अरे बड़ी बीमारी है, तुझे पता है अगर तो खुल करके इलाज कर ले। इकबाल कहते सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। तुमको मालूम है हमारे जवाल का सबब क्या है, तुमको सबको मालूम है, बोलते क्यों नहीं? फिर रोते हो सियासत नहीं है, क़ियादत नहीं है, जमात नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये सब तो गाते रहते हो, ये सब चीजें नहीं है। असल सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। बहुत बारीक बात पर इकबाल ने निशाना रखा, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। फिर इकबाल से ही हमने पूछा फिर वो है क्या सबब, क्या है वो सबब? इकबाल ने कहा उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, यही है जिससे तू दूर हुआ और फिर आज जलील हुआ। सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। आ जाओ नौजवानों, उस सबब को हम हल करते हैं। 10 साल के करीब यूरोप की गलियां छान मारते हुए इकबाल वापस अपने वतन आया। वहां के यूरोपियन को देखा, उनके साइंस, उनके रियाजी, उनके फिजिक्स, उनके ज्योग्राफी, सब चीजों को देखा और कहता है मैं तो ढूंढ रहा था मेरी कौम की इज्जत कहां है, मेरी कौम की बुलंदी कहां है। 10 साल के बाद जब वापस आया, लोगों ने पूछा क्या मिला अपनी कौम की इज्जत का राज? इकबाल ने कहा मैं बहुत गौर से देखता रहा और फिर इस नतीजे पर पहुंचा मेरी कौम के उरूज और इर्तिका बुलंदी का एक ही राज है कि मोहम्मद से वफा तूने, हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। ये उस वक्त इकबाल ने कहा था। और फिर मेरे अजीजों, इस बात को आज मैं दोहरा रहा, एक बात अभी भी मैं नाउम्मीद नहीं, सुन्नियों की ये कसरत। और जब आप तुम्हारे जोशो जज्बे, ये नात खानी जो है ये कोई हमारे यहाँ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, इन नातों से तुम्हारे दिलों को इतना गर्म किया जाता है आपको खुद अंदाजा नहीं होता। सुभान अल्लाह, आपको अंदाजा नहीं है। हुजूर की याद में तड़पना,
دل کا دھڑکنا سکھایا جاتا ہے. اور ان مجموعوں کے رنگ کو دیکھ کر کے میں نا امید نہیں ہوں. ابھی اس میں رمق باقی ہے, رمق باقی ہے. ابھی میں کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر بیٹھے ہوئے بھی سامنے والے بھی انگوٹھا چوم رہے. میں نے نام میرے مصطفیٰ کا لیا, لیکن کہا کیا میں نے آپ کو کہ آپ بھی چومو؟ کس نے کہا آپ کو کہ انگوٹھوں کا بوسہ لے کر آنکھوں سے لگاؤ؟ کسی نے کہا؟ ارے میں نے کہا بھی نہیں, نہ تمہید باندھا. ادھر نام لیا, بے اختیار انگوٹھے اٹھ گئے. بے اختیار لبوں کو چھوم لیا تم نے, لبوں سے انگوٹھوں کو چھوم کر آنکھوں سے لگایا. یہ اس بات کی علامت ہے گنہگار ہو گئے, غدار نہیں ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, عرصے سرکار شاہ میرا, محافظ حدوث رسالت. مرے ہوئے لوگوں سے کیا خطاب کیا جائے؟ زندگی باقی ہے, اسی لیے تو گھوم گھوم کر آپ سے خطاب کر رہے ہیں. اور اس امید کے ساتھ کہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ نکل کر صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اقبال کی بات سنو, کہہ رہا ہے پہلے زمانے میں صحرا سے نکلے تھے صحابہ, پیروں میں چپل نہیں تھے, پیبند لگے کپڑے, تلواریں ٹوٹی ہوئی, لیکن جب نکلے تھے تو رومن امپائر کو بھی دھول چٹا دیا, پرشین امپائر کو بھی پرخچے اڑا دیے تھے, تو سپر پاور طاقتوں کو ناکوں تلے چھنے چھبوا دیے. یہ تاریخ میں موجود ہے, مٹانے سے نہیں مٹے گا. اقبال یہ کہتا ہے یہ جو حالات ہوئے تھے یہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہے وہ دن آئے گا محمد عربی کا شعر پھر ہوشیار ہوگا. ہم وہ ہوشیار کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ میں کہتا کہ ہم ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. خدا کسی بھی دن, کسی بھی جماعت میں, کسی بھی علاقے میں ایک دن صلاح الدین کو ضرور پیدا کرے گا, اور پھر وہ آئے گا, انقلاب لائے گا. ہم نا امید نہیں ہیں خدا کی رحمت سے, بار بار آپ کو جگا رہے ہیں. اور جب تک یہ دولت محبت مصطفیٰ موجود ہے, میرا یہ یقین ہے کہ ہمیں ہزاروں طاقتیں مل کر کے مٹا نہیں سکیں گے, نہیں مٹا سکیں گے. یہ دولت لازوال تمہارے پاس موجود ہے. آپ نہیں دیکھتے آج حالات بڑے خراب ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے مہمان ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے یہاں کے حالات ان کے ہی پڑوسی, بلکہ ان کی برادری کے لوگ جو نعت خان ہیں, مشہور نعت خان, ہم سے پوچھ رہے تھے کہ مولانا آپ جو ہے کفار و مشرکین کے نرغے میں ہیں, اور وہاں پر آپ اس طرح سے بولتے ہیں, کیسے بولتے ہیں؟ میں نے اس وقت بغداد مقدسہ میں ان سے عرض کیا تھا, کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو بن جاتے ہیں, کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو بن جاتے رہا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ہاں ہم تعداد میں کم ہیں, ہم تعداد میں کم ہیں اور بڑے حالات کے مارے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں اپنی تاریخ یاد ہے. بدر میں بھی تعداد کم تھی, احد میں بھی تعداد کم تھی, اور سب سے بڑی تعداد تو کربلا میں کم تھی, لیکن فتح کا جھنڈا آج بھی کربلا والوں کے ہی لہرا رہا ہے. سبحان اللہ. تعداد مانے نہیں رکھتی, کبھی مت جانا ان سب معاملات پر. آج جو ڈھکوسلے پیدا کیے جاتے تمہیں مردہ کیا جا رہا ہے. کچھ مت بولو, حالات بڑے خراب ہیں. ان سے پوچھو تمہارے باپ دادا کے زمانے میں حالات اچھے تھے, وہ بھی کہیں گے حالات اس وقت بھی خراب تھے, اس وقت بھی خراب تھے. ہر صبح ازل کی بات کر رہا ہوں. اسلام کا سورج طلوع ہوا کہ مکہ کے حالات خراب ہی تھے, مدینے حضور ہجرت کر کے گئے, حالات خراب ہی تھے. میں آپ کو بتاؤں, میری فکر کرنے والے علماء بڑے بڑے سادہ بہت دعا کرتے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں تھوڑا سا احتیاط سے. کیا آپ کا ہونا یہاں قوم کے لیے ضروری ہے. افادہ استفادہ لوگوں کا چلتا رہے گا, فائدہ ہوتا رہے. میں ایک بات کہتا ہوں, میں تو بہت چھوٹا سا
بلکہ میں کوئی گھاس کے لائق بھی نہیں. امام حسین کا ہونا کتنا ضروری تھا. صحابہ کرام کے زمانے میں اہل بیت کا وہ سب سے بڑا چہرہ امام حسین کا ہونا ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ اس وقت بھی یہ کہا تھا صحابہ نے مکہ سے جب کربلا جا رہا تھا یہ قافلہ، ہاتھ جوڑ کر کہا تھا مولا حسین مت جائیں، آپ رسول اللہ کی نشانی ہے، آپ مت جائیں، آپ سے خلق خدا کو فائدہ ہوگا. میرے عزیزوں میں یہ بات آج کہتا ہوں، ہماری کوئی وقت نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں جو یہ سمجھتا ہے اپنی کٹیاں بچانے کے لیے کہ ہمارے ہونے کے بعد بہتوں کا فائدہ ہوگا. ارے امام حسین کے ہونے سے کتنا فائدہ ہوتا، مگر اس حسین اعظم نے یہ نہیں دیکھا، بلکہ نکل کر کے اس میدان میں نہتے بچوں کے ساتھ چلے آئے تھے اور گردن بھی کٹا دی. یہ ثمرہ آج تک دیکھنے کو ملتا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ. امام حسین نے عظیم اس رخصت پر نہیں عمل کیا تھا، عظیمت کا راستہ اختیار کیا، چلے آئے. اس وقت بھی صحابہ نے ان سے کہا تھا آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن امام حسین کی نظر میں یہ بات تھی رہ لیں گے چند سال، لیکن لوگوں کے دلوں میں جو نروس پن ہوگا، شریعت کی دھجیاں اڑتی ہوئی دیکھ کر کے بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں، تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح کمپرومائز کرتی بھی چلی جائیں گی. میرے عزیزوں میں آج کھل کر کے بتاتا ہوں، میری پشت پناہی کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ایک بھی حکومت کا کتا نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے. جب کبھی پہلی مرتبہ میں تنہا کھڑا تھا ممبئی کی سرزمین پر، حضور معین المشائخ میرے ساتھ تھے، اس وقت بھی ساتھ تھے، آج تک ہے. اور یہ بھی بات بتاؤں، آپ کا میں مفتی ہوں گا لیکن ان کا بابو، یہ ہمیشہ ایک ہی بات. یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی میں کھل کر کے آپ کے ساتھ یہ کہتا ہوں، بچے میرے بھی، بیوی، خاندان میرا بھی، لیکن ایک چیز ستاتی ہے آج کہ اگر آج آپ سب کی باتیں سن کر کے ہم بھی کہیں تھوڑا جی لیں گے، ہم بھی 10 سال 12 سال 14 سال جو زندگی مل جائے جی لیں گے، کیونکہ ان کو نہ بولیں گے تو چھوڑ دیں گے، آسانی سے رہنے دیں گے. لیکن ایک نقصان ہم دیکھ رہے ہیں، کل کو آنے والی نسلیں پوچھیں گی، کل کو آنے والی نسلیں پوچھیں گی جب نبی کی شان میں کتے بھونکتے تھے ہمارے باپ دادا روٹیاں سیکا کرتے تھے، ان کے دلوں میں کون سا ایمان ہوگا، ان کے دلوں میں کیسی بزدلی آ جائے گی. لیکن میرے عزیزوں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، موت تو سب کی لکھی ہوئی ہے، میری بھی ہے آپ کی بھی ہے، کسی دن بستر پر پاؤں رگڑ کر مر جائیں گے. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں جب مرنا مقدر ہے ہی، یوں بھی تو کسی دن دنیا سے جانا ہے، نبی پاک کا نام بلند کر کے جائیں گے. نسلیں اس بات کے لیے سینہ چوڑا کر کے کہیں گی نہیں، سارے اگر کتے بھونک رہے تھے، میرا باپ میرا دادا نبی کی شان میں عظمت رسالت کے دفاع کے لیے تنہا کھڑا تھا یا علماء میں سے کوئی کھڑا تھا، ان کے فخر کے لیے اتنی بات کافی ہے اور ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اتنی بات کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس عظمت رسالت کے لیے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ بہت دن ہو گئے ہمارے آرام کے، بہت دن ہو گئے سکون کے، نبی کے نام پر ہم نے روٹیاں بہت کھائی، حضور کی عزت پر کیا کیا نہیں ملا ہم کو. کون سے دن تکلیف آئی ہے، کون سے دن تکلیف آئی ہے. یہ اہل بیت کو دیکھ رہے ہو، آپ کو پتا ہے وہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم، اہل بیت کے اس بڑے امام کی بات کر رہا ہوں جو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، لیکن 7 سال تک وقت کے ظالم طاغوتی طاقتوں نے جیل میں رکھا، زہر دے کر کے ختم کیا ہے. آپ کو پتا ہے امام محمد بن حسن عسکری جن کو زہر دے کر کے ختم کیا گیا،
اہل بیت تھا جنہوں نے 20-20 سال جیل کاٹی ہے. رسول اللہ کے شہزادے تھے وہ, رسول اللہ کی آل تھے. آج تو لاکھوں میں ہے, اس وقت تو نبی کے شہزادے چنندہ تھے, پوری دنیا کے وہ مرکز تھے, لیکن جیلوں میں 20-20 سال گزارے. کسی کو 10 سال, کسی کو 12 سال, کسی کو 20 سال. آپ کو پتا ہے امام موسیٰ کاظم کو زنجیروں سے بھی مارا گیا تھا, زنجیروں سے. آپ اپنے باپ کو مار کھاتا ہوا دیکھ کر کے نہیں برداشت کر پاتے. ہمارے وہ عظیم اماموں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے میرے نبی کی شریعت کی دفاع کے لیے جیلوں کی زندگی. حتیٰ کہ روایت یہ بتاتی ہے مولا امام موسیٰ کاظم کا جنازہ بھی جیل سے نکلا. میرے عزیزوں, یہ سب کیا باتیں صرف بیان کرنے کے لیے رہ گئی؟ علماء ذوی الاحترام اس منصب کو آج سمجھیں. آج زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا. اسی کچھوچا مقدسہ کے ایک بزرگ تھے جو میرے بہت بڑے آئیڈیل ہیں, سید مظفر حسین کچھوچے. آزادی کے موقع پر بڑی مصیبتیں اٹھائی اور ان کو پکڑ کر کے, ایک شہزادہ ہے کچھوچا مقدسہ کا آستانہ, اور جیل میں ڈال دیا گیا تھا. آپ کو پتا ہے کچھوچا کے اس شہزادے نے ایک جواب دیا تھا جو میرا فیورٹ شعر ہے, پسندیدہ شعر ہے. آپ نے کہا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھے سیاد, میری اسیری بھی سنت آبائی ہے. میری اسیری بھی سنت آبائی ہے. مظفر کو مقید مت سمجھے سیاد. آپ کو پتا ہے یہ تاریخ ہے ہماری, لیکن سب کی سب تاریخ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہماری عزت اسی میں موجود ہے, وہیں پر ہے. واپس آ جاؤ ادھر ہی. اپنی کٹیا بچا کر, اپنی دکان بچا کر زیادہ دن نہیں جی پاؤ گے. حضور کے نام کے دفاع کرو, صبح قیامت تک مولا نام زندہ رکھے گا. سبحان اللہ. ہاں, اپنی حفاظت کے لیے بہت سارے لوگ ہیں, اپنی اپنی فکر کرنے والے. نبی کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے والوں کی تاریخ مٹائی نہیں جاتی. ہزاروں مٹانے کی کوشش بھی کر لو, وہ مٹتے نہیں ہیں. آج آپ کو پتا ہے پیروں سے معذور خادم حسین کو کون نہیں جانتا. لوگوں کو ڈر بھی لگتا ہے ان کا نام لینے کہ گرجتا تھا بندہ اور خود ویل چیئر پر بیٹھتا, لیکن لاکھوں کو کھڑا ہونا سکھا دیا. کس بات پر؟ کیا اپنے باپ کے قصیدے پڑھتا تھا؟ کیا اپنے خاندان کے قصیدے گنگناتا تھا؟ ایک ہی بات, رسول اللہ کی عظمت پر بات, حضور کی عزت پر بات کرو تو پھر پتا چلتا ہے 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے کے دل میں بھی اللہ خود محبت ڈالتا ہے. سبحان اللہ. خود محبت ڈالتا ہے. سب چیزیں موجود ہیں اسی ذات پر. ایک بات میں اب آپ کے سامنے کہتا ہوں, گفتگو سمیٹتا ہوں. اعلیٰ حضرت کا مسلک دیکھو, مشن دیکھو, اور آپ کو اسی بات پر میں لا کر جمع کر دوں گا. اور سنیوں کا مجمع مجھے پتا ہے, آدھا شعر میں پڑھوں گا, آدھا یہ خود ہی کمپلیٹ کرے گا. اور گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, مجھے پتا نہیں یہاں کے مجمع کے بارے میں, لیکن اتنی گارنٹی ضرور ہے آپ کمپلیٹ کریں گے. کیوں؟ ہمیں پتا ہے مزاج عشق رسول کا, ہمیں پتا ہے محبت مصطفیٰ کا. سنو, میں کہتا ہوں وہ جو نہ تھے تو, وہ جو نہ ہو تو, یہ گارنٹی ہے ہماری, یہ گارنٹی ہے. آدھا جملہ بھی کہہ دو سننے کے بعد, وہ جو نہ ہو تو, یہ کمپلیٹ خود کریں گے. کیوں؟ یہ عقیدہ بھی ہے, یہ ایمان بھی ہے, یہ ہماری جان بھی ہے. وہ جو نہ ہو تو. اب سنو میرے عزیزوں, جب تمہارا دل پکار کر کہہ رہا ہے وہ جو نہ ہو تو, ہمارے نام کے ساتھ وہ جو نہ ہو تو, ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو, حتیٰ کہ قبر میں چلے جاؤ بہت سارے جواب دے دیں, تمہارا رب کون, تمہارا دین کیا, مین سوال تو یہی ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. بلکہ بعض صحیح احادیث میں کہہ رہا ہوں ایک ہی سوال کا ذکر بھی آیا ہے, قبر میں ایک سوال کا ذکر بھی آیا ہے, اور فرمایا گیا صرف ایک سوال یہ ہوگا, بتا
اس रसूल के बारे में क्या कहता था? वाह, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। फिर मैं पूछता हूँ, कब्र में भी वो जो न हो तो कुछ ना हो। जब तक नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी, वरना फंसे रह जाओगे। वो जो ना हो तो चलो, कब्र की जिंदगी खत्म हो गई, हशर में आ गए, हशर के मैदान में आ गए। लेकिन यहाँ पर भी क्या मसला है? खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं न बनी। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं न बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। वहां पर भी सबके पास फिर करके आती है कौम उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए। और शफाअत शुरू कहां से हुई? रसूल पाक से शुरुआत हुई। और उसके बाद इख्तिताम तक मेरे आका फरमाते हैं, कयामत के दिन मेरी हालत ये होगी, मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी और वो कभी खसक खसक कर गिर रही होगी। एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूँगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूँ। ये मैदान कयामत की बात है। फिर पूछता हूँ, महशर में भी वो जो न हो तो, कयामत के मैदान में भी वो जो न हो तो। अरे तुम्हारी अजान कंप्लीट होती है, अजान में भी वो जो ना हो तो। नमाज में भी जब तक सलाम नहीं भेजोगे, नमाज में भी वो जो ना हो तो। कहीं पर भी बच नहीं सकते। इसीलिए आला हजरत ने कहा था, बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। जब तुम्हें समझ में आ गया वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो। जब तुम्हारा यकीन है, अब सुनो बरेली का इमाम क्या कहता है। ऐ सुन्नी जवाब, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज आना है तुम्हें वहीं पर। मेरी गुफ्तगू का खुलासा यही है, मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही है। आ जाओ उस कदम पर जहां से बिलाल हबशी को काबे की छत पर पहुंचाया गया। आ जाओ उस कदम पर जहां पहुंचने के बाद खत्ताब का बेटा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब बना। हजरत उमर खुद कहते हैं, मेरी हैसियत इतनी थी, मैं खत्ताब का बेटा, बचपन में 2 बकरियां मुझसे नहीं संभलती। लेकिन एक वक्त आया, हजरत उमर 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तनहा हुकूमत करते थे। मिस्र, इराक, यमन, शाम, फिलिस्तीन, ये आज का सऊदी अरब हजरत उमर की निगरानी में था। हजरत उमर कहते हैं, आज इतने बड़े खित्ते पर उमर की निगरानी है, इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर है। वो जो ना हो तो। मेरे अजीजों, जितनों ने इज्जत पाई है उस कदम से पाई। आपको जब ये बात अच्छी तरह मालूम हो जाए, यहाँ देखो आप, यहाँ चेहरे बहुत सारे, यहाँ बहुत सारे चेहरे, और उसमें बुजुर्ग तरीन चेहरा वो सैयद रईस अशरफ साहब का है। लेकिन पूरा मजमा ये बात मेरे साथ, ये टीम के साथ कह सकता है, इन जवानों से कई ज्यादा हसीन और जमील ये चेहरा। क्यों? अरे तुम्हारे बॉलीवुड और हॉलीवुड में थोड़ा बुढ़ापा आए तो उसे निकाल दिया जाए, फिर उसकी नहीं चलती। वहां सिर्फ रंग और गाजे का काम है, वहां सिर्फ और सिर्फ पाउडर लाली मेकअप का काम है। जब तक जवान थे हजारों फैन थे, लेकिन जवानी खत्म हो गई तो बेचारे उनकी जिंदगी के लाले पड़ गए। और सियासत में भी यही हाल है। 40-40 साल नौकरी किया पार्टियों की, बाद में फिर वो मंडली में बिठा दिया गया, अब आप बैठो दूसरे जवान आएंगे, उनकी भी जिंदगियां खत्म। लेकिन एक बात है, नबी पाक का जो गुलाम होता है वो 80 साल का भी हो जाए, उसके अंदर न पुरानापन आता है न बुढ़ापा। सुभान अल्लाह। इज्जत वैसी ही बरकरार है, खूबसूरती वैसी ही है।
80 سال کا ہو کہ 90 سال کا ہو، ارے 75 سال کی عمر میں ہم نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے، اور جن آنکھوں نے انہیں دیکھا ہوگا وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں 1,00,000 خوبصورت جوانوں کو ایک طرف رکھو اور ایک طرف تاج الشریعہ، اور دیکھنے والے کی نگاہوں کو ٹٹول کر دیکھنا، وہ 1,00,000 کی طرف نہیں، اس 75 سالہ اس عظیم حسن کو دیکھنے میں ماں ہوگا جو حسن پاؤڈر اور لالی کا نہیں ہے، عشق مصطفیٰ سے ملا ہوا ہے، عزت رسول اللہ کے قدموں سے، ان کی وابستگی سے ہے، تو پھر چھوڑ کر یہ در بدر کیوں ٹھوکر کھاتے؟ کہاں یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے چکر میں پڑ گئے؟ کہاں تم ٹک ٹاک پر مجرے کرنے لگ گئے؟ کہاں تم گانے میں اپنی زندگیاں برباد کر کے اپنے دل میں نفاق پیدا کرنے لگ گئے؟ ارے تاش کے پتے، جوئے کے اڈے، شراب کی بوتلیں، یہ تمہاری شان نہیں، یہ تمہارے لیے زیب نہیں دیکھتا۔ اور ایک بات یاد رکھو، تم جن علاقوں میں رہتے ہو بہت سارے دوسروں کو دیکھتے ہو، وہ ناچ رہے ہیں تو ہم کو بھی ناچنا چاہیے، وہ ایسا کر رہے ہیں تو ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ شیروں کو، کتوں کو کبھی دیکھنا نہیں چاہیے۔ جو شیر ہے وہ اپنی برادری کو دیکھتا رہے، کتے کو دیکھتا رہے گا تو پھر اپنا شیر پن بھی بھول جائے۔ اس لیے یاد رکھو، تم خیر امت ہو، تمہارا لقب قرآن میں آیا ہے۔ تم نچنیوں کو مت دیکھو، شرابیوں کو مت دیکھو، جواریوں کو مت دیکھو، وہ گانے پہ کیسے تھرکتے ہیں، وہ کیسے ناچتے ہیں، یہ تمہارا مطلب نہیں ہے۔ تم کو اگر دیکھنا ہے، خالد بن ولید کو دیکھو، صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، شہاب الدین غوری کو دیکھو، اورنگزیب کو بار بار دیکھو، بار بار دیکھو، اس لیے کہ ان عظیم ہستیوں کو دیکھنے والا یہ سمجھ میں آ جائے گا اس نے یہ ساری عزتیں جو ہے ان نوجوانوں نے جو حاصل کی، وہ صلاح الدین ایوبی ہو کہ خالد ابن ولید ہو کہ شہاب الدین غوری ہو کہ اورنگزیب ہو کہ شہید ٹیپو سلطان ہو، یہ سب کی عزتیں مصطفیٰ کے نام سے ہیں، حضور کے نام سے ہیں۔ آپ کو پتا ہے خالد بن ولید 125 جنگیں لڑے، 125 میں سے ایک بھی شکست نہیں کھائی اپنی زندگی میں۔ ان کی تلوار کا وزن 35 کلو کا ہے اور ڈھال کا وزن 40 کلو کا ہے، اور ان کے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں زخم نہ لگا۔ جنگ موتا میں ایک ہی جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹی، پیچھے قدم کبھی نہیں ہٹا۔ ایک جنگ میں ایسا ہوا تھا کہ 2 کافر سر پر آ گئے تھے اور امامہ گر گیا تھا، گردن پر تلوار تھی، کٹ جاتی، تلوار کی طرف نہیں دیکھا، امامہ اٹھانے کے لیے چل گئے، اٹھا لیا، پھر سر پر رکھا، ان کافروں کی تلواریں نیچے رہ گئی۔ حیرت میں پوچھا کہ یہ شہسوار ہے اسلام کا، سپہ سالار ہے، اور ایسی بڑی غلطی چھوٹا سپاہی بھی نہیں کر سکتا۔ جب تلوار گردن پر ہو تو یہ ٹوپی اور امامہ اٹھائے گا؟ سامنے کے پہلوانوں نے پوچھا، ایسی بڑی غلطی ہم نے چھوٹے فوجی سے بھی نہیں دیکھا، تم تو سپہ سالار ہو، ایسی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ خالد بن ولید کا جواب، یہی میرا مقصد ہے۔ فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید اپنے بازوؤں کی طاقت سے لڑتا ہے؟ ہرگز نہیں، اس امامے میں میرے رسول پاک کے 3 منہ مبارک ہیں۔ ماشاءاللہ، میرا یقین ہے جب تک یہ سر پر ہوتے ہیں مجھے طاقت دیتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت صحابہ۔ عزیزان گرامی وقار، بس آ جاؤ اس نقطے پر، زندگی پوری ٹٹول کر دیکھنا، ہر بڑے کردار کی تمہیں ایک ہی عنصر نظر آئے گا، جس نے نبی پاک پر جتنا اپنی فدائیت کا اظہار کیا، مولا نے اس کو اتنا ہی بلند کیا، اتنا بلند کیا۔ ارے بیماری کے عالم، لقوا، فالج، یہ بہت عجیب خطرناک بیماری، ہاتھ بھی نہیں اٹھتا، پیر بھی نہیں اٹھتا، علاج بھی نہیں ہوتا، لیکن ایسی بیماری میں بھی اسکندریہ کی سرزمین سے شرف الدین بوسیری نے پکارا تھا، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 170 اشعار لکھ کر اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ جانتے ہو نبی آئے بھی
اور اپنا ہاتھ پھیر کر کے لقوہ اور فالد سے صحیح بھی کیا اور چادر بھی عنایت کیا. لیکن جس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں، آج پوری دنیا میں گھوماؤ، افریقی ہو کہ امریکی ہو کہ ہندی ہو کہ پاکستانی ہو، لیکن ایک قصیدہ سب کو یاد ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میں نے بات تحقیق کر کے دیکھا، شرف الدین بوصیری کا یہ قصیدہ اکثر کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن گنگناتا ہر کوئی ہے، پڑھتا ہر کوئی ہے. پتہ یہ چلا کمال بوصیری کا نہیں ہے، جو نبی کی عظمت بولتا ہے مولا اسے سلامت رکھتا ہے، سبحان اللہ. زندہ رکھتا ہے. اعلیٰ حضرت زندگی بھر میرے نبی کا نام لیتے رہے، آج مجمع میں ان کا نعرہ ہے. ہمارے مجمع ان کے نعرے کے بغیر کمپلیٹ بھی نہیں رہتے. ہم میں سے کون دیکھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت؟ کوئی نہیں دیکھا ہوا ہے، لیکن حضور کے عشق کی بنیاد پر ہر جگہ یہ چرچا ہے. اسی لیے میرے عزیزو، آؤ خراج عقیدت پیش کرتے ہو اس بارگاہ مصطفیٰ میں، اور اس بات کا عزم کر کے چلیں گے، یہ تمام اختلافات ہٹا دو، ختم کر دو، ایک چیز پر جمع ہو جاتے ہیں، جو چیز رسول اللہ نے صحابہ میں ڈالی تھی. حضرت بلال حبشی کو سنا ہے؟ جانتے ہیں نا؟ حبشی تھے، کالے تھے، چوڑے ہونٹ والے، چوڑی ناک والے جو حبشی ہوتے ہیں ان کو حبشی کہا جاتا. حضرت بلال حبشی تھے، اور ایک صحابی حضرت ابو ذر، ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، چھوٹا سا جھگڑا. جھگڑے کے درمیان حضرت ابو ذر نے صرف اتنا کہا، یا ام السودا، یا ابن ام السودا، اے کالی ماں کے بیٹے. حضرت بلال کو اتنا کہا، کالی ماں کے بیٹے. حضرت بلال کو یہ بات لگ گئی اور دل میں یہ بات رکھا، اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا، یا رسول اللہ دل دکھتا ہے. کہا کیوں؟ ابو ذر نے آج کہا، اے کالی ماں کے بیٹے. حضور جلال میں آئے، مسجد میں آئے، منبر پر آئے، کہا بلا ابو ذر. آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ جو فرمائے، حدیث کے الفاظ ہیں، افیک الجاہلیہ، کیا ابھی بھی تمہارے اندر زمانے جہالت کی برائیاں ہیں؟ 3 بار کہا، اور اس کے بعد حضور غضبناک ہو کر جیسے ہی اندر گئے، حضرت ابو ذر تڑپنے لگ گئے، بے قراری. دوڑ کر کے آئے، حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا. کہاں ہے بلال؟ حضرت بلال مل گئے تو ہاتھ پکڑ کر کے لے آئے. میں کس لیے کہہ رہا ہوں، کان کھول کے سن. چھوٹی چھوٹی باتوں پر مشائخ سے الجھ جاتے ہو، بڑوں کو آج بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہو. صحابہ میں حضور نے جو محبت ڈالی تھی کس بنیاد پر؟ حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر حضرت ابو ذر لے آئے مسجد میں. کہا بلال غلطی ہو گئی، میں نے تم کو ابن ام السودا کہا، کالی ماں کا بیٹا کہا. حضرت بلال کہتے وہ بات ہو گئی، ختم ہو گئی. کہا نہیں، ختم نہیں ہوئی، میرے نبی ناراض ہیں، آقا ناراض ہیں. پھر کیا کیا؟ حضرت بلال نے کہا میں نے معاف کر دی. حضرت ابو ذر کہتے ایسے نہیں، ایسے نہیں. حضرت ابو ذر نیچے زمین پر سو گئے. کہا بلال تم اپنا یہ کالا پاؤں، اس کا تلوا میرے چہرے پر رکھ لو، چہرے پر رکھ لو، تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں نے کس سے الجھا ہے، کس سے الجھا ہے. اپنے آپ کو نیچے لٹا دیا. کہا بلال اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھو. احساس جب ہو جائے نبی کے غلاموں، حضرت بلال کندھے پکڑ کر اٹھاتے ہیں. کہا ابو ذر کیا کر رہے ہو؟ میرا پاؤں تمہارے چہرے پر، اللہ کبھی نہ کرے. آؤ سینے سے سینہ ملاؤ، میں جس کا غلام ہوں اس کا تم بھی غلام ہو. سبحان اللہ. یہ ان کی عزتیں تھی. ایک ہی محور تھا وہ نبی پاک کی عزت، ایک ہی مرکز تھا. کاش وہ چیز اگر آج آ جائے. یہ سب بھول جائیں گے اختلافات. اصل بات یہ جہالت اتنی بھری ہوئی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے طبقوں میں بٹ کر کے پتہ نہیں کس کو کوستے رہ جاتے ہیں. ارے جس کو بولنا ہو اس کو بولنے سے پہلے اتنا تو سوچو، نبی کی بات کرتا ہے، حضور کا غلام ہے، عاشق رسول ہے. لیکن ایک بات، تم خرابیاں
छोटी सी भी पा लेते हो तो चर्चा करते हो, इतना चर्चा करते हो। क्या ये फरिश्ते हैं? हर एक से गलतियां हैं, हर एक की गलतियां हैं। जितना चर्चा एक गलती को लेकर करते हो, कसम खुदा की बताओ, अपने दिल पर हाथ रखकर उसकी एक अच्छाई मिले तो क्या इतना चर्चा करते हो? क्यों नहीं करते? इसका मतलब है दिल बीमार है तुम्हारा, जाती हसद है, जिसको लेकर किसी को टॉन्ट करते हो, किसी को तानाजानी करते हो। सोशल मीडिया इस पर भरा पड़ा हुआ है, नए नए मुफत्तिन इस तरह के मुनाजिर आए हुए हैं। फितना अंगेज लोग, वो अपने दिलों का इलाज करें, वरना मुनाफिकत आ जाएगी, मुनाफिकों में शुमार होगा। अरे तुम्हारी एनर्जी गुस्ताखाने रसूल के लिए रखो, आशिकाने रसूल के लिए नहीं। जितनी ताकत लगाना है उन कुत्तों के खिलाफ लगाओ जो नबी पर भोंकते हैं और जो जिंदगी भर नबी की अजमत की नौकरी करते हैं। तुम्हारी जुबानें उनके लिए खुलती हैं। कैसा आलमिया है, कैसा आलमिया है। जिंदगी भर नबी की नात पढ़ने वाले को एक कूड़ा करकट जमा करने वाला सब्जी बेचने वाले के सामने खड़े होकर अपना ईमान साबित करना पड़ रहा है। बड़े बड़े मशाइख को आज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ रहा है, मैं भी मोमिन हूं, मैं भी मोमिन हूं। और किसके सामने? यह गली कूचों पर, नुक्कड़ पर बैठ करके मुनाजरे करने वालों पर, जिनके ईमान का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मैं आपको कहता हूं, इन गद्दारों से अपने आप को बचाओ। नबी की अजमत जिसके पास देखो, सारे इख्तिलाफात भूल जाओ, उसकी इज्जत करो, बेशक उसकी इज्जत करो। इसलिए कि कल क़यामत के दिन तुम्हें जब खड़ा होना है शफाअत के लिए, तुम भी उसी नबी को पुकारोगे, वो भी उसी नबी को पुकारे। लेकिन एक बात सुन करके जाओ, मेरे आका ने फरमाया मेरा उम्मती, ये नहीं कहा मेरी अहले बैत, अहले बैत का मकाम बहुत बुलंद है। फरमाया मेरा उम्मती दूसरे उम्मती से लड़ पड़ा, और उसके बाद फिर दोनों में एक ने कहा कि मुझे एहसास हो गया, माफ कर दो, और दूसरे ने कहा नहीं माफ करता। हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन वो मेरी शफाअत के करीब ना आए, अल्लाह अकबर, वो मेरी शफाअत के करीब ना आए। नबी को कितना एहसास है तुम्हें जोड़ कर रखने का, तुम्हारे इत्तिहाद का। हुजूर पाक ने 3 दुआएं की थी मस्जिद इजाबा के पास, एक दुआ नहीं पहुंची जिसमें वो यही दुआ थी कि अल्लाह मेरी उम्मत को इख्तिलाफात से बचा। ये इम्तिहान है उम्मत का, लेकिन नबी को सबसे ज्यादा इस बात का शौक था कि मेरी उम्मत मुत्तहिद रहे। ऐसा शौक नबी पाक का कि सहाबा को तकरार करते हुए देखना पसंद नहीं करते, सफों में दरार पसंद नहीं करते। आपको पता है हुजूर उस वक्त तक रकात नहीं बांधते जब तक सफें पूरी दुरुस्त नहीं करते। ये इत्तिहाद ही की तो बात थी, दिल से दिल जोड़ना, कंधों से कंधा जोड़ना। और आज हमारा हाल ये हो गया, इत्तिहाद की बात करो तो हम सुलह कुल्ली हो गए। मैं तो अहले सुन्नत व जमात आशिकाने मुस्तफा की बात कर रहा हूं। अरे छोड़ो उन खबीसों को, अपना इत्तिहाद तो कर लो, बहुत उम्दा, अपना इत्तिहाद कर लो। तुम्हारा हर बुजुर्ग पर इत्तिहाद है, गौस पाक तुम्हारे, गरीब नवाज तुम्हारे, मखदूम सिमना तुम्हारे, महबूब इलाही तुम्हारे, लेकिन इनके सब मानने वाले सब अलग। क्यों? ये सारे औलिया का मिशन एक ही है, अजमत रसालत, वाह, अजमत नामूस रिसालत। मुरीदों को भी जिलाते हो, मुरीदों को भी जिलाते हो, मुश्किल में काम आते हो, मुश्किल में काम आते हो, सुनते हो सबकी, सुनते हो सबकी फरियाद, गौसे आज़म जिंदाबाद, सुनते हो सबकी फरियाद, गौसे आज़म
بہت ہی مشہور و معروف کرامت ہے، میں حاصل کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ غوث اعظم زندہ باد، اور لوگ سبھی حیران ہوئے، لوگ سبھی حیران ہوئے، ستر گھر مہمان ہوئے، ستر گھر مہمان ہوئے، یہ ہے کرامت، یہ ہے کرامت سب کو جا غوث اعظم زندہ باد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ یہ ہے کرامت سب کو یاد غوث اعظم زندہ باد۔ اور ایک شعر عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ غوث اعظم زندہ باد، اور حیدر کے زہرا کے پیچھے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ حیدر کے زہرا کے پیچھے اپنی اٹھا دو ایک نظر، اپنی اٹھا دو ایک نظر، ہر غم سے، ہاں ہر غم سے کر دو آزاد، غوث اعظم زندہ باد، غوث اعظم زندہ باد، غوث اعظم زندہ باد۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ناہی کرائے گھر انگن وہاں، ذرا بولیں سبحان اللہ، کہ ناہی کرائے گھر انگن وہاں، ناہی کرائے گھر انگن وہاں، شہدی سب کا طیبہ بلا